بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ نمبر 4 سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ نمبر 5 سورہ بقرہ قرآن کی سب سے بڑی سورہ ہے۔ نمبر 6 سورہ کوثر قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ ہے۔ نمبر 7 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے جو قرض کے موضوع پر ہے۔ نمبر 8 سب سے چھوٹی آیت طٰہٰ جبکہ شیعوں کے قول کے مطابق مدہمتان ہے۔ نمبر 9 قرآن کا درمیانی حروف تا ہے۔ نمبر 10 قرآن کا سب سے بڑا لفظ سورہ حجر کی آیت نمبر 22 میں فَاسْقَيْنَاكُمُوهُ ہے۔ نمبر 11 بسم اللہ میں موجود با قرآن کا سب سے چھوٹا حرف ہے۔ نمبر 12 سب سے پہلے سورہ علق نازل ہوا۔ نمبر 13 سورہ نصر سب سے آخر میں نازل ہوا۔ نمبر 14 قرآن میں سورتوں کی تعداد 114 ہے۔ نمبر 15 قرآن کے پاروں کی تعداد 30 ہے۔ نمبر 16 قرآن میں کل 120 حزب ہیں۔ نمبر 17 قرآن میں کل 77,437 الفاظ ہیں۔ نمبر 18 قرآن کے کل حروف 32,03,671 یا 34,740 ہیں۔ 19 قرآن کی کل آیات 6,636 یا 6,170 ہیں۔ نمبر 20 قرآن کے واجب سجدے 4 ہیں۔ سورہ سجدہ 32، سورہ فصلت 41، سورہ نجم 53، سورہ علق 19۔ نمبر 21 قرآن کے مستحب سجدے 11 ہیں۔ نمبر 22 قرآن پاک میں 114 بار بسم اللہ لکھا ہوا ہے۔ نمبر 23 29 سوروں کے آغاز میں موجود حروف مقطعات کی تعداد 71 ہے۔ نمبر 24 قرآن کے نورانی حروف مسلسل تکرار ہونے والے حروف کے علاوہ حروف مقطعات میں سے 14 ہے۔ نمبر 25 قرآن کی اہم ترین آیت آیت الکرسی ہے۔ نمبر 26 قرآن کی سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ہے۔ نمبر 27 قرآن کے سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت یہ ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ 28 سب سے زیادہ انصاف کے مفہوم پر مبنی آیت یہ ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ 29 سورہ مجادلہ وہ سورہ ہے جس کی تمام آیات میں اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سورہ کوثر میں میم نہیں ہے۔ سورہ حمد میں صرف فے نہیں ہے۔ نمبر 32 قرآن 17 رمضان کو بعثت کے پہلے سال میں نازل ہوا۔ نمبر 33 قرآن 23 سال کے عرصے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور مشہور قول کی بنا پر 95 صورتیں مکے میں اور جبکہ 19 صورتیں مدینے میں نازل ہوئیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مرد عورت سے دگنا ارث کیوں پاتے ہیں؟ معتبر حدیث میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت ممنوع کے پھل سے جناب حوا کے مقابلے میں 2 گنا کھایا تھا، لہذا خدا نے بھی وراثت میں خواتین کے مقابلے میں مردوں کو 2 گنا حصہ قرار دیا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 11 میں اسی بات کا ذکر ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کتے کی خلقت کب اور کس طرح ہوئی؟ نور المبین نامی کتاب میں امیر المومنین علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک روز انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتے کی خلقت کے متعلق سوال کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جناب آدم زمین پر آئے تو تنہا رہتے تھے اور خوف کے مارے کانپتے رہتے تھے۔ شیطان روئے زمین کے درندوں کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ زمین کا فلاں مقام پر آسمان سے تمہارے لیے ایک شکار گرا ہے، تم نے آج تک ایسا بڑا اور مزیدار شکار نہیں کھایا ہوگا، اور میں تمہیں اس کے پاس لے جاتا ہوں تاکہ شکار کر سکو۔ شیطان درندوں کو اپنے ہمراہ لے کر چلا اور انہیں جناب آدم علیہ السلام کے پاس پہنچا دیا۔ شیطان نے درندوں کو ہنکارنا شروع کر دیا کہ وہ جناب آدم علیہ السلام کو مار ڈالیں۔ جس وقت وہ درندوں کو جناب آدم علیہ السلام کے قتل پر اکسا رہا تھا
اس کے منہ سے تھوک زمین پر گرا، جس سے خداوند عالم نے فوراً نر اور مادہ 2 کتے پیدا کر دیے۔ وہ دوڑے ہوئے آئے اور جناب آدم علیہ السلام کے اطراف میں پہرا دینے لگے اور درندوں کی جانب سے جناب آدم علیہ السلام کو گزند پہنچانے پر رکاوٹ بن گئے۔ اسی دن سے کتوں نے آدم کی اولاد کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مینڈک کو اذیت اور آزار کیوں نہیں دینا چاہیے؟ سفینۃ البحار میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب جناب آدم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو زمین کے تمام حیوانات نے خدا کی بارگاہ میں شکایت کی اور خدا سے اجازت مانگی کہ وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی مدد کریں۔ خدا نے مینڈک کے سوا کسی کو اجازت نہ دی، لہٰذا وہ اپنے منہ میں پانی بھر کر نمرودیوں کی جلائی ہوئی آگ کی طرف پچکاری مارتا تھا تاکہ آگ کو بجھا سکے۔ خدا کے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرتے ہوئے مینڈک کے جسم کے 2 حصے جل گئے اور ایک حصہ صحیح سالم رہا۔ یہ جانور ہمیشہ ذکر میں مشغول رہتا ہے، اسے آزار دینا یا مارنا صحیح نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مینڈک کو بلا وجہ نہ مارو، کیونکہ جو آوازیں وہ منہ سے نکالتے ہیں وہ در حقیقت ذکر ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں بلی اور سور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں پیدا ہوئے؟ چوہے نے جناب نوح علیہ السلام کی کشتی میں بہت بچے دیے جو بہت تنگ کیا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خدا سے شکایت کی۔ جبرائیل نے کہا اے نوح، شیر کی پشت پر ہاتھ پھیرو۔ جناب نوح علیہ السلام نے ایسے ہی کیا تو شیر کو چھینک آئی اور اس کی ناک کے 2 سوراخوں سے 2 نر و مادہ بلیاں نکل کر گریں تاکہ چوہوں کو ختم کریں۔ جب اہل کشتی کا پخانہ بہت زیادہ جمع ہو گیا تو کشتی میں بو پھیلنے لگی۔ جناب نوح علیہ السلام نے خدا کے حکم سے ہاتھی کی پشت پر ہاتھ پھیرا، اسے چھینک آئی تو 2 نر اور مادہ سور اس کی ناک سے نکلے اور انہوں نے اس گندگی کا خاتمہ کر دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں مور مسخ شدہ حیوانات میں سے ہے؟ سفینۃ البحار میں امام علی رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ مور ایک حسین و جمیل شخص تھا جس نے مخفی طور پر کسی مومن کے عیال سے رابطے بنا رکھے تھے۔ وہ ایک دن عیش و عشرت میں مصروف تھے کہ خدا نے ان پر غضب کیا اور وہ دونوں نر و مادہ مور کی صورت میں مسخ ہو گئے۔ مور چونکہ مسخ شدہ حیوانات میں سے ہے اس لیے اس کا گوشت اور انڈا حرام ہے۔ خزاں کے موسم میں جب پتے جھڑ جاتے ہیں تو اس کے پر بھی گر جاتے ہیں اور بہار کی آمد پر جب درختوں پر پتے نکل آتے ہیں تو مور کے بھی پر آتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مور برا جانور ہے، جس گھر میں داخل ہوتا ہے تو اہل خانہ کی اس گھر سے نکلنے کی خبر لاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں مور کی عجیب و غریب خلقت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کے وجود میں عجیب چیز رنگ برنگے پر ہیں اور وہ ان پروں کی وجہ سے خود کو اتنا خوبصورت سمجھتا ہے کہ اس پر فخر کرتا ہے اور تکبر سے زمین پر چلتا ہے۔ وہ کسی پرندے کے ساتھ دوستی نہیں کرتا کیونکہ کسی کو اپنی رفاقت کے قابل و لائق نہیں سمجھتا۔ کیا آپ جانتے ہیں چھپکلی مسخ شدہ حیوانات میں سے ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو یہ پھونک مار رہی تھی تاکہ آگ مزید بھڑک اٹھے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بنو امیہ کا کوئی فرد نہیں مرتا مگر یہ کہ وہ چھپکلی کی شکل میں مسخ ہو جاتا ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد